الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بہت سے احباب سوال کر رہے ہیں کہ موجودہ ایام میں جب کہ کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، مساجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اطباء، ڈاکٹر حضرات اور اس معاملے میں، کرونا وائرس کے معاملے میں جو لوگ ماہر ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ کرونا وائرس لوگوں کے باہم ملنے کی وجہ سے تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے، باہمی ملاقاتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، مصافحہ وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے، اور مساجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور دیگر اجتماعات سے بھی دور رہنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں واللہ تعالی اعلم کہ ان کی رائے کو قبول کرنا ہی مناسب ہوگا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ موجودہ حکومت کی طرف سے بھی یہی تقاضا ہے کہ لوگ گھروں میں رہیں، گلیوں میں نہ آئیں، سڑکوں پہ نہ آئیں، ایک دوسرے سے ملاقات سے اجتناب کریں، گریز کریں، اور یہ احتیاطی تدابیر حکومت اس کا بار بار تقاضا کر رہی ہے، بار بار اس کا حکم دے رہی ہے، بار بار اس بارے میں رہنمائی کر رہی ہے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مسلمان حکمرانوں کی بات سنیں اور ان کی اطاعت کریں، جب تک کہ ان کا حکم، ان کا آرڈر شریعت کے خلاف نہ ہو، قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ اس لیے حکومت کے اس آرڈر کو مان لینا ہی قرآن و حدیث کا تقاضا ہے۔ دوسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی طرف دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اگرچہ مردوں پہ فرض ہے، لیکن شریعت نے اس فریضے کو کئی وجوہات کی بنیاد پہ ساقط کیا ہے۔ مثال کے طور پہ جب بارش ہو رہی ہو تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ واجب نہیں رہتا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بارش کے دنوں میں اور سردی کے دنوں میں مؤذن کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اذان میں کہے کہ صلو فی الرحال، کہ لوگوں اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ ایسے ہی جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو بارش ہونے لگی، تو آپ نے کہا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے، اپنے خیمے میں نماز ادا کرے، وہ اپنے خیمے اور اپنے گھر میں نماز ادا کر لے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور مسجد میں نماز ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو شریعت نے اس کو بھی رخصت دی ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں اس حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیماری کی وجہ سے گھر میں نماز ادا کرتے رہے، اور آپ کی مصلی امامت پہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بطور امام کھڑے ہوتے رہے، اور آپ نے حکم دیا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ایسے ہی اگر کسی آدمی کو بھوک لگی ہے اور کھانا تیار ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، شریعت اس سے یہ کہتی ہے کہ تم پہلے کھانا کھا لو، بعد میں نماز پڑھ لینا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کے دوران اس کی توجہ نماز کی بجائے کھانے کی طرف رہے گی، اور یہی صورتحال آج کرونا وائرس کی ہے۔ لوگ اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو انہیں خدشہ یہ رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے دائیں بائیں کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو جو کرونا وائرس کا شکار ہو چکا ہو، اور اس کی وجہ سے مجھے یہ بیماری لگ جائے، یا ہو سکتا ہے میں اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں اور مجھے علم ہی نہ ہو، اور مجھ سے دوسرے لوگوں کو بیماری لگ جائے۔ چنانچہ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات کا کھانا لگا دیا جائے اور نماز قائم ہو جائے تو تم پہلے کھانا کھا لو اور بعد میں نماز ادا کرو۔ جناب عبداللہ بن عمر کے غلام
آزاد کردہ غلام نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا لگا دیا جاتا اور ادھر سے نماز کھڑی ہو جاتی تو وہ کھانا کھانے سے پہلے نماز میں شامل نہیں ہوتے تھے، بلکہ کھانا کھاتے رہتے اور امام کی تلاوت کی آواز سن رہے ہوتے تھے۔ تو یہ حدیث موجودہ حالات پہ اگر اسے منطبق کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کرونا وائرس کا معاملہ کھانے کے معاملے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ایسے ہی اگر کسی آدمی کو نماز کے قائم ہو جانے کے بعد یہ محسوس ہو کہ پیشاب خانہ اسے تنگ کر رہے ہیں، تو شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ پہلے آپ پیشاب پخانے سے فارغ ہوں پھر نماز پڑھیں، چاہے جماعت جاتی ہے تو جاتی رہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان، کہ جب کھانا موجود ہو تو اس وقت نماز نہیں ہوگی اور نہ ہی اس وقت نماز ہوگی جب کسی کو پیشاب پخانا تنگ کر رہے ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جناب عبداللہ بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب پخانے کے لیے قضائے حاجت کے لیے جائے اور نماز قائم ہو جائے تو وہ پیشاب پخانے کی حاجت کو پورا کرے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور نسائی اور ترمذی اور امام ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی کچا پیاز کھاتا ہے، کچا تھوم کھاتا ہے، تو اسے مسجد میں آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فلا یقربن مسجدنا، ایسا آدمی ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اب آپ کرونا وائرس کی طرف دیکھ لیں کہ کرونا وائرس سے دوسرے نمازیوں کو خطرہ پیاز اور تھوم کی بدبو کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے اس آدمی سے جس نے کچا پیاز کھایا ہے، کچا تھوم کھایا، کہ مسجد میں نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم سے دوسرے لوگوں کو بدبو آئے گی، انہیں تکلیف ہوگی، اور کرونا وائرس کی وجہ سے انسان کو خود بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ انسان سے، نمازی سے دوسرے نمازیوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اور شریعت کہتی ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں اور نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو یہ دلائل ایسے ہیں جن کو سامنے رکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ ان ایام میں لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں اور نہ خود نقصان اٹھائیں اور نہ کسی کو نقصان پہنچائیں۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی علماء کرام جو اجتماعی شکل میں فتویٰ دیتے ہیں اور جنہیں فتویٰ دینے کے لیے ان ماہرین کی سہولت حاصل ہوتی ہے جن ماہرین سے متعلقہ فتوے میں معلومات لینا ضروری ہے، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے گھروں میں رہیں، با جماعت نماز گھروں میں ادا کریں اور مساجد میں آنے سے گریز کریں، اجتناب کریں۔ سعودی علماء کرام نے یہ فتویٰ مسلسل 3 دن کے مشورے اور میٹنگ کے بعد دیا ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں سعودی عرب کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے میٹنگیں کیں، ان سے ملاقاتیں کی، ان سے معلومات لیں، اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب ہمارے ملک کے حکمران بھی ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم گھروں میں نماز ادا کریں، تو اس معاملے میں اپنی حکومت سے، اپنے حکمرانوں سے تعاون کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ میرے وہ بھائی جو اس معاملے میں جذباتی ہو جاتے ہیں، اور یقیناً ان کا جذباتی ہونا یہ ایمانی تقاضا ہے، مساجد کے ساتھ مسلمان کو محبت ہونی چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے مسلمان کو محبت ہونی چاہیے، لیکن یہ مجبوری ہے، اور مجبوری میں بہت سے واجبات، بہت سے فرائض ساقط ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو نہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہیے اور نہ کسی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مصائب کو، ان وباؤں کو اٹھا لے
اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہم پہ رحم فرمائے، مسلمانوں پہ رحم فرمائے، مسلمان مالک پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا ہم سے اٹھا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور آخر میں یہ گزارش کے بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اس شکل میں مؤذن اذان میں یہ کہے گا کہ الا صلوا فی الرحال، کہ لوگوں گھروں میں نماز ادا کر لو؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل مؤذن کو کہنا چاہیے کہ لوگ گھروں میں نماز ادا کر لیں، اور یہ الفاظ الا صلوا فی الرحال اذان کے دوران بھی کہے جا سکتے ہیں اور اذان کے بعد بھی کہے جا سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔